شرک کا رجس ہے. آپ کہتے ہیں انہوں نے دودھ پیا ہے نجس پستان سے, دنیا میں آئے ہیں نجس رحم سے, انہوں نے دنیا میں آئے نجس صلب سے, کھانا کھایا ہے انہوں نے بچپن میں سارا بڑے عمر تک سب نجاست ہی نجاست میں رہتے تھے, تو یہ مصطفیٰ کیسے بنے؟ ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں یہ آپ کے ہاں مسلم کی حدیث حجت ہے, مسلم کی حدیث حجت ہے, میں مانتا ہوں. سن لو, بات نہ کاٹو جاوید صاحب. لیکن یہ جو آپ کی روایت ہے, آپ کی حدیث ہے, ہاں اس آپ کی مجبوری ہے, صحابہ کی مجبوری ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ فخر بتانا تھا کہ ہم مشرک, اگر ہم مشرک زادہ ہیں تو ہم سے جو بڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مشرک زادہ, اسی لیے ان سے نسبت دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کے خلفاء کی یہ مجبوری تھی, ان کے اپنے عیوب کو کم کرنے کے لیے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دینا ان کے لیے ضروری تھا. جی سر, آپ کی بات الحمدللہ ہو گئی. آپ کی نظر میں تو یہودی مسلمان ہو گئے, آپ کیا یہودی کو مسلمان کہیں گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کا کھانا کھایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے, یہودیوں کا ہاتھ کا کھانا دیکھیں, انما یہودی پہلی بات ہے اہل کتاب ہے, وہ مشرک نہیں ہے, مشرکین نجس ہیں. انما ان طعام اہل الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. مشرک کا مطلب نہیں معلوم آپ کو, شاید الحمدللہ آپ کو شاید مشرک کا مطلب بھی نہیں معلوم. مشرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. یہودی مشرک نہیں ہے, نجس نہیں ہے, حج کرنے جا سکتے ہیں وہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ حج کر لیں گے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں قرآن مجید فرماتا ہے انما ان طعام اہل الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. یہودی نصرانی اہل کتاب ہیں, یہ ان کو مشرک نہیں کہتے. فرمایا انہوں نے نجس کھانا کھایا, اللہ کے رسول یہودی گھر میں کھانا کھایا, جو مسلمان تھا جس کے گھر میں کھانا کھایا دے دیا گیا آپ کو. ہاں وہ آپ کا عقیدہ ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نجس کھانا کھلا رہے ہیں یہ شخص, چلتی ہے سند سے, بات چلتی ہے الحمدللہ دلیل سے, اور دلیل کہتے ہیں وہی کو, اللہ کے رسول کی بات بھی وہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ہمارے پاس بھی سند ہے, آپ کے پاس بھی سند ہے نا. آپ کے سند میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک زادت ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے سند میں یہ ہے کہ وہ حلال زادت ہے, وہ پاک زادت ہے نا. فرق یہی ہے, سند میں فرق یہ ہے. آپ بول رہے ہیں الحمدللہ, آپ بول رہے ہیں, آپ کو رکنا چاہیے ابھی الحمدللہ. آپ مسلم پر بحث کریے کہ اس کی سند ضعیف ہے اور اس وجہ سے ضعیف ہے, اس وجہ سے موضوع ہے, تو الحمدللہ آپ کی بات مانیے. اسی وجہ سے ضعیف ہے کہ یہ اب ضعیف یہ ہے کہ یہ سب نبی ہے, یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور نبی کا شتم جو ہے وہ کفر ہوتا ہے, وہ حدیث نہیں ہوتی. آپ رکیے, ارے میں کہہ دوں گا قرآن کی آیت صحیح نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میں. وہ قرآن کی آیت سے کیا تعلق ہے؟ میں کچھ نہیں چاہتا. نوح کا بیٹا کافر ہے, وہ نوح کے لیے کوئی گالی نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ میں ایمان لایا اللہ پر. وہ نوح کے لیے کوئی گالی نہیں ہے, وہ نوح کے لیے کوئی گالی نہیں ہے اگر نوح کا بیٹا کافر ہے. الحمدللہ جو اللہ, ارے نبی کا بیٹا کافر, اگر قیاس کیا جائے گا تو مانے گا نہیں کوئی. نبی کا بیٹا نہیں, کوئی عقل کے خلاف نہیں. اگر کوئی کسی نبی کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے, وہ اپنے اختیار سے کافر ہو جاتا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم محتاج ہیں سند کے, ہم محتاج ہیں وحی کے. تو کوئی سند دکھاؤ نا پھر. ٹھیک ہے بھائی, کوئی سند دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو جاوید صاحب, ایک شخص کو لایا گیا, کہا گیا کہ زنا کرائے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اسے سنسار کر دو. دوسرے صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول زنا انہوں نے کہا, زنا میں نے کرائے, تو اللہ کے رسول نے دونوں کو معاف فرما دیا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے گواہ کے. سن لیں آپ سند کے محتاج ہیں نا, سند کے محتاج ہیں. دیکھیں یہ حدیث تو صحیح ہے نا, آپ بھی محتاج ہیں سند کے, میں بھی محتاج ہوں. کل مولود یولد علی فطرہ وانما ابویہ یہودانہ وینصرانہ, کہ ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین اس کو جب وہ چھوٹا اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اس کو تمیز آ جاتا ہے, تو اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اسی قاعدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ سب مشرک تھے. وہ فطرت میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن ان کے والدہ کیونکہ کافر ہیں, نستجیر باللہ, ان کے جد کافر ہیں, ان کے چچا, ان کے اسی قاعدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں مشرک بن گئے. آپ سند کے محتاج, کوئی سند دکھاؤ کہ وہ مسلمان تھے بچپن میں. بسم اللہ. ارے بچوں پہ تو قلم اٹھا لی گئی, آپ کو شاید یہ نہیں معلوم, بچے پہ پاگل پہ قلم. دیکھ یہ کہتے ہیں مشرک تو تھے ان پہ لکھا. چلے 14 سال کی عمر میں, 14 سال میں بالغ ہو گئے نا, پھر ثابت کرو مسلمان تھے نا. بچے پہ کوئی بھی شریعت لاگو نہیں ہوتی. 14 ٹھیک ہے بھائی, اللہ کے فرمان بچے کو قلم.
जावेद साहब आपने जावेद साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में 2 साल की उम्र में मुशरिक बन गए, लेकिन उस वक्त उन पे कलम नहीं था, तकलीफ नहीं था, तो ये शिर्क चलता गया चले 14 साल में बालिग हो गए। कुरान ने बोला 14 साल में बालिग हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 14 साल में बालिग हो गए ना। अभी तो शिर्क जा रहा है। कब मुसलमान? 40 साल में जिब्रील आया ना, 40 साल में जिब्रील आया, तो मुसलमान कब बने वो? चलें बचपन में वो तकलीफ नहीं थी, कलम में तकलीफ नहीं था, रुफ़अ अल कलम अन सबी हत्ता यहलुम, सभी जब तक बालिग हो जाता है उस पर कोई तकलीफ नहीं है। जब बालिग हो गए उस वक्त तो मुशरिक था ना, है नहीं? क्या जवाब है तेरे पास? हो गई, जवाब दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने नबुव्वत का ऐलान करा। हम इस पर कासिर कि अल्लाह के रसूल उससे पहले की जिंदगी के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, खामोश रहेंगे हम, ना हमें इधर का इल्म है ना उधर का इल्म। तो आपने बचपन में जो शिर्क साबित कर दिया भी ना, देखे जब बचपन में शिर्क तो आपने एतराफ कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में शिर्क एतराफ कर ली। अब आप इस्लाम साबित करें ना, इस्लाम तो कहते हैं भाई हम कासिर हैं। क्यों कासिर हैं? तुम्हारे अहादीस के रूह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना उनके न सिर्फ वालिदैन मुशरिक बनते हैं, वो खुद मुशरिक बनते हैं। कुरान है, फितरत पे पैदा होता बच्चा। नहीं, आप बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं तो आप गलत करते हैं। ऐसा आप इस बीच में हम नहीं बोल रहे। अल्लाह ने कहा फितरत पे पैदा होता है बच्चा, बात खत्म हो गई। फितरत पे पैदा हुए थे, फितरत पे पैदा होता है, लेकिन उसके वालिदैन उसको यहूदी नसरानी भी बनाते हैं, ये तो भी है ना। आधी हदीस क्यों पढ़ते हो? नहीं, ये नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। नहीं, युहविदानी नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को मुसलमान युहविदानी व युनस्सिरानी, पैदा हुए थे क्या? एक ही तो दलील है आपके पास। नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटा पैदा हुए थे वो मुसलमान पैदा हुए थे। बिल्कुल फितरत पे पैदा हुए थे। नूह नबी अल्लाह ने उनकी तरबियत में कोई कोताही नहीं की है। बाद में बड़ा होके वो बदबख्त हो गया। मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान थे ना वो बचपने में। हाँ, काफिर कब हुए वो बताओ आप? नूह अलैहिस्सलाम के बेटे काफिर बाद में जब बड़ा हो गया काफिर हो गया, बदबख्त हो गया ना। बचपन में तो काफिर नहीं था, बचपन में अच्छा था वो। अच्छा, हमें तो पेश करिए सी। उसकी दलील यह है कि नूह अलैहिस्सलाम मासूम थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरबियत में कोई कोताही नहीं की। सब लोगों को तबलीग दीन देते थे, अपने बेटे को नहीं देते थे। दलील है? अरे फरमान रसूल पेश करिए, फरमान इलाही पेश करिए ना आप। दलील का मतलब समझते। तो आप कोई दल फरमान इलाही पेश कीजिए कि वो बचपन ही से काफिर था। कौन? नूह का बेटा बचपन से काफिर था। आपके पास तो कोई दलील नहीं है कि वो शुरू ही से मां के पेट से काफिर था। ये तो नहीं है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान नहीं। शेख साहब आप कलाम को मुंतकिल ना कीजिए नूह के बेटे की तरफ। आप गुस्ताखी करिए, बहुत ज्यादा बड़ी गुस्ताखी करिए अल्लाह के रसूल शान में अल्फाज बोलकर आपने। बहुत ज्यादा हम आपको बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। हमने क्या गुस्ताखी तो आप कर रहे हैं कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद एतराफ किया कि बचपन में वो मुशरिक थे। आपने खुद बोला। अब मुसलमान कब बने? नहीं बोला मैंने, फितरत पे पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा। और फितरत पे पैदा हुए हैं, लेकिन युहविदानी देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके भाई, थैंक यू सर।